دنیا میں مجھے وہ کتاب بتا دو مسلمانوں جو لوگ سمجھتے نہ ہوں اور پڑھتے ہوں۔ دنیا میں ایسا پاگل میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ دیکھیں گے۔ صرف مسلمان ہی ایسے پاگل ہیں جو قرآن کریم کو صبح شام پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو اخبار پڑھتا ہو اور سمجھتا نہ ہو؟ ہے ایک آدمی بتاؤ جو ہر صبح جاتا ہے کسی ہوٹل پہ اور ایک لفظ بھی وہ اخبار کو نہیں سمجھتا اور وہ پورا دن اخبار کو پڑھتا ہے کوئی ایسا؟ انگریزی کی کتاب، کسی عربی کی کتاب، کوئی عربی کا رسالہ، کوئی حدیث کی کتاب جو نہیں سمجھتا ہو تو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں تمہارے ذہن کے اندر ڈال دیا گیا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کے طرف دھیان رکھنا بھی ثواب، اس کو دور سے یوں کرنا بھی ثواب۔ اگر بغیر شادی کے بیٹے بچے پیدا ہوتے تو ہم لوگ اتنے جھنجٹ میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے۔ بیوی کی جھنجٹ، ان کے کپڑے، ان کے خرچے، ان کی ماں، اس کے باپ جو ساس اور سسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے نخرے اٹھانا، ان کے بھائیوں کے نخرے اٹھانا، اپنی بیوی کے نخرے اٹھانا، اس کے لیے مزدوریاں کرنا، اس کے لیے چوریاں کرنا، اس کے لیے غیبتیں کرنا، اس کے لیے جھوٹ بولنا، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اگر دور سے یوں ہو جانے سے ایک دو بچے پیدا ہوتے تو کیا ضرورت تھی؟ مگر ہمیں سمجھایا گیا کہ دور سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں اب ڈیجیٹل اسلام کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل اسلام، قرآن کریم کے اوپر انگلی یوں کرو، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں عورتیں اور بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ناظرتاً بھی، تو وہ یوں ہر لکیر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بسم اللہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو تو دور سے یوں کرے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب جو مولوی کہے گا کہ بھئی ان چیزوں سے ثواب نہیں ملتا تو وہ لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ سے پروردگار عالم نے مطالبہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کریم کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ غور کرتے تو جان جاتے کہ کس کی کتاب ہے۔ اے مسلمان، آج تو بھی غور کرنے کا قابل نہیں، کفار سے غور کرنا تو دور کی بات۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہود اور نصارہ تدبر والے لوگ ہیں، وہ 24 گھنٹے غور کرتے ہیں۔ یہودیت ہم کیسے آگے لے جائیں گے؟ نصرانیت اور عیسائیت ہم کیسے آگے لے جائیں گے؟ ہم ساری دنیا کو کیسے مرغوب کر سکیں گے؟ ہم اپنی وہ کتاب جس کے اندر ہزاروں قسم کی تحریفات ہوئے ہیں، انجیل، ہم کیسے لوگوں سے منوا لیں گے؟ وہ 24 گھنٹے تدبر کرتے ہیں۔ ہم ممالک کو کیسے فتح کر لیں گے؟ ہم عراق کو کیسے پکڑ لیں گے؟ ہم افغانستان پر کیسے قبضہ کریں گے؟ ہم پاکستان کو کیسے غیر مستحکم بنائیں گے؟ ہندوستان کیسے ہمارے ہاتھ آ جائے گا؟ کشمیر کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا؟ مسجد میں رہو، اس سے بہت اللہ راضی ہو جاتا ہے، مسجدوں میں رہو۔ صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک جو آدمی مصلی پہ بیٹھ کر کے گھر نہیں جائے گا اتنا ثواب مل جائے گا۔
اور پھر اشراق کے بعد زوال تک بیٹھنے سے اتنا ثواب ملے گا. پھر یہ تجارت تمہارا باپ کرے گا، یہ نفقہ تمہارا باپ لائے گا، یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا، یہ ملکوں کو تمہارا دادا فتح کر لے گا. مسلمانوں کو مسجدوں میں دکھیلا جا رہا ہے. جب مسجدیں عام ہو گئیں اور ان کا مزہ تھوڑا کھرکھرا یا ہوا نظر آیا کہ بھئی یہ تو اب لوگ سیر ہو گئے، تو مسجد کا متبادل امام برگاہ بنا دیا گیا، اس کا متبادل خانقاہ بنا دیا گیا، اس کا متبادل ذکر کے مجالس لگا دیے گئے تاکہ مسلمان بیٹھے رہیں اور ساری دنیا کے اوپر کفار قبضہ کر لیں. مسلمان تدبر کے لیے نہیں پیدا ہوا، مسلمان صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا. اللہ نے فرمایا تھا تدبر بھی سب سے بڑی عبادت ہے، مگر مسلمانوں میں تدبر کا مادہ ہی نہیں رہا. مسلمان نوافل کے مشین بن گئے، مسلمان روزوں کے مشین بن گئے، مسلمان ذکر و اذکار کے نام پر تسابیح پڑھنے کے مشین بن گئے. چائنا نے اس کے لیے الگ قسم کی چیزیں بنا دی. آج کل اوباش قسم کی عورتوں کے ہاتھوں میں بھی وہ چیز ہوتی ہے. مسلمانوں، مسلمان انسان کو پروردگار عالم نے کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ اگر پورے اسلام کا آپ جائزہ لیں